الشیطانirrajیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام اور جو بہت ہی اہم اور عظیم پروگرام ہے جس کا نام ہے درس نہج البلاغہ، اور ہم اپنے اس پروگرام میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے کلمات قصار آپ حضرات کی بارگاہ میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سینگ نمبر 32 تک ہم بیان کر چکے ہیں، اور آج کا قول نمبر 33 سینگ نمبر 33 ہے، جس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے 4 باتوں کا حکم دیا ہے، جن میں سے 2 باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور 2 باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، یعنی ٹوٹل 4 باتوں کے بارے میں اس کلمے میں بات کی جا رہی ہے۔ آئیے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اس قول کو پڑھتے ہیں اور اس سینگ کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام کن سمحا ولا تکن مبذرا کن مقدرا ولا تکن مقترا۔ اس کلمے میں، اس قول میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ سخی بنیے اور فضول خرچ نہ بنیے، اور دوسرا حصہ ہے کن مقدرن، کفایت شیار بنیے، یعنی جتنی ضرورت ہے بس اتنا خرچ کیجیے، ولا تکن مقترن، بخیل نہ بنیے۔ تو اس کلمے میں اگر الفاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سخاوت کرنے کا حکم ہے اور فضول خرچی سے رکنے کا حکم ہے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر دوسرا حکم ہے کفایت شیاری کا، یعنی جتنی ضرورت ہے آدمی کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے، اس سے کم یا اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کم تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، جس کو بخل کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے اس کلمے کو دیکھا جائے تو اس میں پہلا حکم ہے کہ سخی بنیے۔ سخاوت انسان کی ذات میں ایک بہترین صفت ہے۔ اگر یہ انسان کی ذات میں ہو تو انسان کے وجود کو، انسان کی ذات کو، خود انسان کو یہ معاشرے میں عزت دلانے والی صفت ہے، اور یہ ایک بہترین صفت ہے، یہ ہونی چاہیے انسان کے یہاں۔ لیکن اس صفت میں خیال اس بات کا رہے کہ انسان سخی بنے، یا دوسروں کو دینے والا یا عطا کرنے والا ضرور بنے، دوسروں کا خیال کرنے والا ضرور بنے، لیکن یہ نہ ہو کہ وہ فضول خرچی کرنے لگے اور اتنا فضول خرچ ہو جائے کہ انسان اپنے کل کے بارے میں سوچنے کے بارے میں بالکل چھوڑ دے، چونکہ فضول خرچی ایک بری صفت ہے۔ اگر سخاوت ایک اچھی صفت ہے اور یہ ایک بہترین کوالٹی ہے، تو بالکل اس کا اپوزٹ فضول خرچی ہے، جو ایک بری صفت ہے، اور یہ فضول خرچی انسان کو آگے چل کر بہت بڑے نقصان سے روبرو کر سکتی ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصرف وَإِن كُنْتَ عَلَى مَاءٍ جَارٍ۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی مت کرو، چاہے تم بہتی ہوئی نہر کے کنارے ہی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو۔ تو اس میں یعنی اتنا کہا گیا ہے کہ انسان کو فضول خرچی سے بہرحال بچنا چاہیے، چاہے گویا کہ اس کے پاس کتنی ہی دولت اور کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ یہاں جبکہ پانی کی مثال دی گئی ہے، چونکہ تمام نعمتوں میں پانی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو ایک کامن نعمت ہے اور یہ سب کی ضرورت ہے، اور اگر ہم پانی کو فضول خرچ برباد کر رہے ہیں یا پانی کو بے مقصد بہا رہے ہیں، تو گویا کہ ہم اس کی قدردانی نہیں کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ پانی کی مقدار تو، اور پانی تو بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر اسے تھوڑا بہت بہا بھی دیا جائے تو اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے، چونکہ پانی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس دنیا کے
4 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ زمین ہے اور 3 حصوں میں پانی ہے، اتنا زیادہ پانی ہونے کے بعد بھی پھر بھی اس کی اتنی اہمیت کا، اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز کی ضرورت ہے اور اس کی ہر چیز کو محتاج، یعنی یہ ہر چیز کے لیے اہم اور ضروری چیز ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کسی بھی انسان سے کہ اتنے زیادہ پانی میں میرا حصہ کتنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اتنا زیادہ پانی ہونے کے بعد بھی میرا حصہ بس اتنا ہے جتنی میری ضرورت، اور اگر میں ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہا ہوں تو پھر میں دوسرے کے حق کو پامال کر رہا ہوں۔ لہذا پانی کو بالکل بھی فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ دوسری چیزوں کو بھی فضول خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے مبذرین یعنی فضول خرچ کرنے والوں کو شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ بہت زیادہ مذمت اس بات کی گئی ہے کہ انسان کو فضول خرچی سے بہرحال بچنا چاہیے، یہ اچھی صفت نہیں ہے، اس سے انسان کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے، لہذا اس چیز پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ جہاں تک سخاوت کا مسئلہ ہے تو سخاوت انسان کو اپنی حیثیت کے مطابق کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو، جبکہ یہ سننے میں آتا ہے معصومین علیہم السلام کی حیات طیبہ میں کہ وہ راہ خدا میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے، سخاوت کیا کرتے تھے، آنے والے کو بہت عطا کیا کرتے تھے، لیکن یہ شان معصومین علیہم السلام ہے یا شان امامت ہے، ہمیں ہماری حیثیت سے خرچ کرنا چاہیے، کسی کو عطا کرنا چاہیے، اور فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات جو اس کلمے میں بیان کی گئی ہے وہ یہ کن مقدرن ولا تکن مقترن، کفایت شیار بنیے۔ کفایت شیار کا مطلب یہ ہوتا ہے جتنی میری ضرورت ہے مجھے اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے، اس سے کم بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میں اس سے کم خرچ کروں گا تو یہ صفت بخل ہو جائے گی، جو اچھی صفت نہیں ہے، اور اس بخل کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے البخل آرٌ، بخل ننگ و آر ہے، یعنی بخل انسان کی عزت کو پامال کر دیتا ہے، اور بخل انسان کا وہ اسٹیٹس ہی ختم کر دیتا ہے، وہ لیول ہی ختم کر دیتا ہے جس پر انسان ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں کفایت شیاری سے کام لینا چاہیے، اور کفایت شیاری کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنا میرے لیے کافی ہو اتنا مجھے کرنا چاہیے، اور اپنی حیثیت سے زیادہ مجھے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ بخل کے سلسلے میں یہ ہے کہ جب انسان کے اندر یہ صفت بخل پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنے اوپر اتنا بھی خرچ نہیں کر رہا ہے یا اپنے گھر والوں کا اتنا بھی خیال نہیں کر رہا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ خود ان کے گھر والے آہستہ آہستہ ان سے بد دل اور تنگ دل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی ویلیو اور ان کا لیول یہیں گھر سے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر جب گھر سے نکل کر وہ معاشرے میں آتا ہے تو عجیب و غریب سی حرکت کیا کرتا ہے کہ بخیل انسان یعنی اپنے اس لیول سے بھی بہت نیچے چلا جاتا ہے کہ جو ایک عام انسان کا لیول ہوتا ہے۔ ایک انسان کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا تھا کہ عرب کا رہنے والا بہت ہی بخیل انسان تھا۔ وہ یہ کرتا تھا کہ عرب میں، چونکہ ملک عرب میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے عربی لوگ اپنے سروں پر ایک کپڑا رکھ کر گھر سے باہر نکلا کرتے تھے، تو اس میں یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ اپنے سر کا کپڑا سر پر نہیں رکھتا تھا بلکہ راستے میں ایسے پھیلا کر اس کپڑے کو چلا کرتا تھا۔ جب معلوم کرنے والا کوئی اس سے معلوم کرتا تھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ یہ جواب دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے ہوا میں اڑتے ہوئے کوئی پرندہ انڈا دے اور وہ میرے جھولے میں آ گرے، میرے کپڑے میں آ گرے۔ تو بخل یعنی اتنا بخیل انسان کہ جبکہ آج تک ایسی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے کہ کسی ہوا میں اڑنے والے پرندے نے انڈا دیا ہو۔ اگر ایسا کوئی مثال ہوتی تو راستے میں کوئی ایک آدھ انڈا گرا ہوا نظر آتا، مگر ایسا کہیں نظر نہیں آتا۔ تو یعنی بخل انسان کو کتنا ڈاؤن کر دیتا ہے کہ انسان کی حرکت عجیب و غریب سی ہو جایا کرتی تھی، اور جب انسان کی ایسی حرکت اور ایسی حالت ہو جاتی ہے تو پھر وہ لوگوں کی مذاق کا مرکز بن جاتا ہے۔ لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں، یہاں تک کہ
گلی کوچے کے بچے بھی اس سے مذاق کرتے تھے، اور جب اسے آتا ہوا دیکھتے تھے تو اس سے مذاق کرنے لگتے تھے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بچوں سے کہتا تھا کہ جاؤ وہاں جاؤ، اور اس گلی میں مثلاً شیرین یا چاکلیٹ یا مٹھائی بٹ رہی ہے، اور جب بچے اس کی گلی کی طرف، جب وہ کہتا تھا کہ جاؤ وہاں چلے جاؤ اور وہاں مٹھائی بٹ رہی ہے، تو بچے دوڑتے تھے، اور جب بچوں کو دوڑتا ہوا دیکھتا تھا تو وہ خود بھی ان کے پیچھے دوڑتا تھا۔ اب کسی نے معلوم کر لیا کہ تمہیں تو معلوم ہے وہاں مٹھائی نہیں بٹ رہی ہے، لیکن تم کیوں دوڑ رہے ہو ان کے ساتھ ساتھ؟ تو وہ جواب دیتا تھا کہ ہو سکتا ہے بٹ ہی رہی ہو۔ تو بخل انسان کو ایسی حالت میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، لہذا یہ ایک اچھی صفت نہیں ہے، بخل کی صفت اچھی نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اس سے انسان بچے گا تو اس کا وہ اسٹیٹس، اس کا وہ لیول، اس کی وہ رتبہ اور وہ منزلت جو ہونی چاہیے وہ اسے میسر رہے گی۔ اور اگر انسان اس صفت سے متصف ہو جائے گا، اس میں بخل کی صفت آ جائے گی، تو وہ اپنے لیے یعنی اس کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مالک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔